شادمانی ہو شادمانی، شادمانی ہو مانی شانی، شادمانی ہو شادمانی مانی شانی، شادمانی ہو مانی شانی مانی شانی۔ واہ واہ، کیا بات ہے، بڑے خوش نظر آ رہے ہو مانی۔ ارے شانی بھائی، خوشی کی بات تو ہے، اماں جان اپنے چاند سے بیٹے کے لیے، یعنی چاند سے پیارے مانی بیٹے کے لیے، میرے لیے ایک چاند سی بہو ڈھونڈ رہی ہیں۔ ارے واہ، تو پھر کہاں تک پہنچی سرچ؟ کب سنا رہے ہو خوشخبری؟ پتہ نہیں۔ پتہ نہیں؟ کیا مطلب پتہ نہیں؟ کیا ہوا؟ بھائی اماں جان نے کہا ہے ہم صرف سیدوں میں ہی شادی کرتے ہیں، صرف سیدوں میں ہی شادی کریں گے، اور وہ بھی نجیب الطرفین سیدوں میں۔ مانی پیاری اماں جان کے لیے بے حد احترام کے ساتھ یہ کیسی شرط ہوئی؟ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ ارے شانی بھائی، بڑی سمپل سی لاجک ہے۔ لاجک یہ ہے کہ آپ کا بھائی سید ہے، سید ہی نہیں بلکہ نجیب الطرفین سید ہے، تو چونکہ میں سید ہوں اس لیے ضروری ہے کہ میرا پاک خون پاک ہی رہے۔ اسی لیے تو اماں جان میرے لیے کسی نجیب الطرفین دلہن کی تلاش میں ہیں۔ مانی اماں جان کے لیے دوبارہ بے انتہا احترام کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی یہ تو زمانہ جاہلیت والی لاجک ہے۔ اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم، قبیلے، رنگ و نسل کے فرق سے ہم سب کو آزاد کیا تھا، اس فرق کو ختم کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا، ہمیں آزاد کر دیا، تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی نام پہ نسل اور قبیلے کی جاہلانہ روایت کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ کہہ تو تم صحیح رہے ہو، مگر اماں جان کو کون سمجھائے گا؟ مانی اماں جان کو تم مانی شانی کی یہ ویڈیو دکھا سکتے ہو، اور اماں جان کے لیے ہی میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مانی یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جوابر کا ہے۔ مانی حضرت جوابر یمامہ کے رہنے والے تھے۔ رنگ و نسل کے اعتبار سے وہ کالے تھے، قد و قامت کے حوالے سے وہ چھوٹی قد و قامت کے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بے انتہا ذہین تھے اور بے انتہا استقامت والے تھے۔ حضرت جوابر نے یمامہ سے مدینے آنے کے بہت کم عرصے میں ہی اسلام قبول کیا، مگر کیونکہ نہ تو ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ تھی اور نہ ہی کوئی مال و ثروت، تو انہوں نے مسجد نبوی کو اپنا گھر بنایا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ مسجد رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کے مقام پہ حضرت جوابر جیسے لوگوں کے لیے ایک قیام کا انتظام کیا، اور صفا میں رہنے والے لوگ اصحاب صفا کہلائے۔ حضرت جوابر بھی اصحاب صفا میں سے تھے۔ ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جوابر سے ملنے آئے تو چاہا کہ ان کی زندگی کو تبدیل کیا جائے اور ان کا گھر بسایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جوابر سے سوال کیا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری شادی ہو اور تمہارا بھی گھر بسے؟ حضرت جوابر نے جواب دیا کہ وہ چاہتے تو ہیں کہ وہ شادی کریں، اپنا گھر بسائیں، لیکن ان کی فائنینشل حالت، ان کی مال و ثروت، ان کی کنڈیشن اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ ان کا رنگ کالا ہے، ان کا قد چھوٹا ہے، ان کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ شادی کیسے کر لیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی شفقت اور پیار سے حضرت جوابر کو سمجھایا کہ اسلام رنگ، نسل کے فرق،
امیر و غریب کے فرق کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اور حضرت جوابر سے کہا کہ تم جاؤ اور زیاد کے گھر جاؤ اور زیاد سے یہ بات کرو کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دیں۔ زیاد مدینے کے امیر ترین لوگوں میں سے، ثروت مند ترین لوگوں میں سے تھے۔ قبیلے میں ان کی ایک رسپیکٹ تھی، ایک سٹیٹس تھا۔ قبیلے میں وہ ایک بلند سٹیٹس کے حامل تھے۔ جب جوابر ان کے گھر گئے تو اس وقت زیاد اپنے قبیلے کے بڑوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت جوابر نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن علیحدگی میں۔ تو زیاد نے جواب دیا کہ تم سب کے سامنے وہ بات کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جوابر نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو زیاد نے کہا بالکل، بتاؤ کہ کیا پیغام ہے۔ تو اس وقت جوابر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ جناب زیاد نے جناب جوابر کی طرف دیکھا اور بے انتہا حیرت سے ان سے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تم سے یہ بات کہی ہے یا تم نے کسی سے سنا ہے؟ تو اس پہ جناب جوابر نے جواب دیا کہ انہوں نے خود مجھ سے کہا ہے اور میں جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد زیاد نے بے انتہا حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ کیسے ہم تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے ایکول سٹیٹس میں دیتے ہیں، اور وہ بھی اپنے ہی قبیلے میں؟ یعنی اگر کوئی ہمارے سٹیٹس کے برابر نہ ہو یا ہمارے قبیلے سے نہ ہو تو ہم ان سے اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے۔ اس بات کو کرنے کے بعد انہوں نے جوابر سے کہا کہ تم جاؤ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود بات کروں گا۔ جب زیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے حیرت ہے کہ آپ نے جوابر کو میرے گھر بھیجا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ میرا مقام، میرا سٹیٹس کیا ہے؟ میں کس قبیلے سے ہوں؟ میں کیسے اپنی بیٹی کی شادی جوابر سے کر دوں؟ نہ تو وہ مالی اعتبار سے ہمارے برابر ہے اور نہ ہی ہمارے قبیلے سے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اے زیاد، تم جن باتوں کی باتیں کر رہے ہو یہ اسلام نے ختم کر دی ہیں۔ جوابر ایک با ایمان، با تقوی نوجوان ہے، اور نوجوان کی اصل آرائش، اصل زینت یہی ہے۔ جناب زیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی اور ان کے حکم پہ سر تسلیم خم کیا۔ پھر وہ گھر تشریف لائے اور اپنی بیٹی سے اس بات کا ذکر کیا۔ ان کی بیٹی نے بھی بخوشی رضامندی ظاہر کی۔ اس کے بعد جناب زیاد نے بے انتہا خوشی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی جناب جوابر سے کی۔ ان کے حق مہر کے پیسے بھی خود عطا کیے اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں کے لیے ایک گھر کا انتظام کیا، گھر کو تمام ضروریات سے آراستہ کیا اور دونوں کے لیے زندگی گزارنے کے وسائل فراہم کیے۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ بھائی، میں قربان جاؤں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے دین اسلام پر، بھائی قربان جاؤں، سبحان اللہ۔ بس مانی اب جاؤ اور اماں جان سے بات کرو۔ دین اسلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب انسانیت کو رنگ، نسل، قوم، قبیلے اور لسانیت جیسی چیزوں سے آزاد کروانا تھا۔ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں برابر ہیں، فرق صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان کلچرل روایات کو جو دین اسلام سے متصادم ہیں، ان کی ٹیچنگز کے خلاف ہیں، ان کو ترک کریں اور حقیقی دین اسلام کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ آپ سب بھی یہی کریں۔
اور ہمارے اس میسج کو سب سے شیئر کریں اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔